شیر کا بچہ۔ پیارے بچوں، یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، اور جہاں ہر بادشاہ کے کچھ وفادار ہوتے ہیں، وہاں کچھ دشمن اور غدار بھی ہوتے ہیں۔ جنگل کے بادشاہ کے دشمنوں نے ایک بار میٹنگ کی کہ جنگل کے بادشاہ کو کسی بات پر نیچا دکھایا جائے۔ سب دشمنان شیر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور صلاح مشورے ہونے لگے۔ ریچھ نے کچھ کہا تو گیدڑ نے کچھ، کتے نے کچھ مشورہ دیا تو ہاتھی نے کچھ، بکری کی رائے مختلف تھی تو اونٹ کی رائے الگ، زیبرا کچھ کہتا تھا تو الو کچھ اور۔ بالآخر 3 دن کی ورکشاپ کے بعد لومڑی کی رائے سے اتفاق کیا گیا۔ لومڑی نے رائے دی تھی کہ شیرنی کے مقابلے میں دوسرے مادہ جانوروں کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ شیرنی کے بچے 1 یا 2، لہٰذا ایک دن جنگل میں منگل مناتے ہیں اور میلہ لگاتے ہیں جس میں تمام جانوروں کو مدعو کیا جائے گا، اور موقع پا کر جانوروں میں بچوں کی گنتی شروع کر دی جائے گی، اور مادہ جانوروں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے کتنے بچے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی 4 کہے گا تو کوئی 5، کوئی 6 گنوائے گا تو کوئی 7، اور جب شیرنی کی باری آئے گی تو وہ شیرنی کی طرف دیکھ کر کہے گا 1 بچہ۔ لہٰذا یہاں پر ہم سب اس کا مذاق اڑائیں گے اور یوں شیرنی کو نیچا دکھائیں گے۔ چنانچہ اعلان کر دیا گیا اور میلہ لگ گیا۔ منصوبے کے مطابق سب جانور جمع ہو گئے، اور لومڑی جو اس میٹنگ کی جنرل سیکرٹری تھی، درمیان میں بیٹھ کر سب سے پوچھنے لگی، آپ کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ جب شیر کی باری آئی تو ایک سکتہ سا طاری ہو گیا۔ جب جانور اس کے جواب کا مذاق اڑانے کے لیے تیار تھے تو شیر نے جواب دیا، بی لومڑی، ہمارے یہاں بچہ تو ایک ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے شیر۔ یہ جواب سن کر تمام جانوروں کا منہ لٹک گیا۔ پیارے بچوں، کیا آپ نے مسلمانوں کی زندگی پر کبھی غور کیا ہے؟ دنیا کے تمام لوگ اکٹھے ہو کر بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں تو ان کے سامنے ہماری امت مسلمہ کے شیر جواب دہی کے لیے حاضر ہو جائیں گے کہ دشمنان اسلام کے سامنے کبھی شیر خدا، کبھی نور الدین، کبھی طارق بن زیاد، کبھی خالد بن ولید، کبھی محمد بن قاسم، کبھی شیر شاہ سوری، کبھی حیدر علی اور ٹیپو سلطان دیوار بن کر آ کھڑے ہوئے اور کفار مشرکین کی یلغار سے اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کی کوششیں کرتے ہوئے اپنی جان تک قربان کر دی۔ اور اگر ٹیکنالوجی اور ایٹمی طاقت کی بات ہوئی تو دور حاضر کے زندہ بشیر شیر عبدالقادر خان اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ سامنے آ گئے تھے، اور ایٹمی طاقت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی کافر نے منہ کی کھائی۔ لہٰذا آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک ہی شخص عرصہ دراز کے بعد ابھرتا ہے، مگر ہوتا ہے وہ شیر۔